اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ میرے آقا کی شان سب سے الگ ہے، میرے آقا کی شان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، اور شان خیر البشر خاتم الانبیاء، ایک پیمبر ایک انسان سب سے الگ، اور عرش قدموں میں، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں ہے، دو عالم کا سلطان سب سے الگ، اور ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لے۔ قبر میں غلام کو سرکار کا دیدار کرایا جائے اور پوچھا جائے ما کنت تقول ھذا فی حق رجل، تو پھر وہ کہے یہ تو میرے نبی ہیں، جب دیکھا نہیں تو پہچانا کیسے؟ شاعر کہتا ہے ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ، ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ، کیونکہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، اور ملی راحت فقیروں کو یتیموں کو قرار آیا، اور ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، اور وہ یوسف تھا کہ جن پہ ہوئی زلیخا دل سے شیدا آئی، وہ یوسف تھا کہ جن پہ ہوئی زلیخا دل سے شیدا آئی، ارے خدائی کیا خدا کو بھی محمد پہ ہے پیار آیا، خدائی کیا خدا کو بھی محمد پہ ہے پیار آیا، اور سب نبی آئے بن کے امام اپنی اپنی امت میں، سب نبی آئے بن کے امام اپنی اپنی امت میں، اور سب نبیوں اور رسولوں کا بن کے نبی میرا امام آیا، سب نبیوں اور رسولوں کا بن کے نبی میرا امام آیا۔ اللہ رب العزت یہ اہتمام، یہ محفل، یہ سجاوٹ، یہ اخلاص، یہ نیت، یہ نشست، آپ کا آنا، ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایکو کم کرنے اس کا، اللہ رب العزت نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہے، آپ بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں، میں بھی یہیں رہتا ہوں، ہم سب کو ٹائمنگ کا سب کچھ پتہ ہے، لائٹنگ وغیرہ اور ساری چیزیں، لوڈ شیڈنگ، تو کوشش کریں گے مختصر وقت میں میں جلدی سے آپ کو جو کچھ قرآن و حدیث سے انمول موتی دے سکتا ہوں آپ کے دامن میں بکھیر دوں۔ ابھی آپ کی سماعت اور آپ کی توجہ اور آپ کی اٹینشن پر ہے کہ آپ کتنے انٹرسٹ سے بیٹھتے ہیں تو کتنی جلدی سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر بات کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا تو پھر گفتگو طویل ہو جائے گی، تو میں اشارے دے کے جلدی جلدی گفتگو کو آگے بڑھا لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کا مہینہ ہے، تسلسل سے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، آدھے سے زیادہ نوجوان وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تقریباً ہماری ہر محفل میں شرکت کرتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرق ریزی کے ساتھ، کچھ محنت کے ساتھ ہر بیان میں کچھ نیا مواد شامل کر لیا جائے، تاکہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے الگ الگ پہلوؤں پر ہمیں گفتگو سننے کو مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں نے کچھ نکات پڑھے تو میں نے کہا سب سے پہلے اویس بھائی کے گھر کی محفل میں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ اہتمام کرنا، محفل سجانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی جذبہ عطا فرمائے۔ ہم رینوویٹ اور ڈیکوریٹ میں ہی پورے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اتنے وسائل بنیں گے تو پھر محفل سجائیں گے، ارے بھائی وہ جو آپ کا کمرہ ہے اس میں بھی محفل ہو سکتی ہے، یوں بھی محفل ہو سکتی ہے، محفل کی برکتیں مل سکتی ہیں، تاخیر کیسی ہے؟ ضروری ہم پورے سال کا انتظار کریں کہ ہمارے گھر میں برکتیں تبھی آئیں گی جب ہم باہر روڈ پہ محفل سجائیں گے؟ آپ ہر مہینے بھی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یوں محفل سجا کر، اپنے کمرے میں یوں محفل سجا کر۔ تو مختصر وسائل میں وہ کہتے ہیں نا کہ کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو وسائل موجود ہوتے ہیں نا انہوں میں کچھ کر کے دکھاتا ہے، یہ جو ہے نا ماسٹر بندہ ہوتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے نا نکما، وہ وسائل کا انتظار کرتا ہے کہ یار ابھی میرے پاس وسائل نہیں ہے، وسائل آئیں گے تو پھر میں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ جو ماسٹر بندہ ہوگا، جو اسمارٹ ہوگا،
وہ کہے گا کہ جو وسائل ہیں انہی میں کچھ کر کے دکھانا ہے. تو نیکیاں بھی یوں ہی ہیں کہ وسائل کا انتظار نہ کرے بندہ, جو وسائل ہیں انہی میں جو اللہ مجھ سے نیکیاں لے لے میں کر کے دکھاؤں. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, اتنے خوبصورت انداز سے حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. حضور علیہ السلام جلوہ فروز کہتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی میری نظر چاند پہ پڑ گئی نا. تو کہتے ہیں چاند پہ پڑی نا تو اب میں کبھی آمنہ کے لال کے چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں میں دونوں چاند کو دیکھنے لگا اور میری نگاہیں ایک تقابل, ایک کمپیریزن کی کیفیت میں آ گئی کہ یار وہ بھی چاند ہے اور ایک یہ بھی چاند ہے, اس کی بھی چاندنی ہے اور اس کی بھی چاندنی ہے, اس پہ بھی نور ہے اور اس پہ بھی نور ہے. لیکن میں یہ فیصلہ کر رہا تھا, میری عقل اور عشق مقابلے میں تھے کہ آخر روشن کون ہے, خوبصورت کون ہے. تو میرے عشق اور عقل دونوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پکارا, ارے یہ آسمان کی چاند کی کیا بات ہے, سونا تو آمنہ کا لال ہی ہے, سونا تو آمنہ کا لال ہی ہے. اب بات ہو گئی مکمل, حدیث ہو گئی مکمل, لیکن محدث اعظم حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ نے بڑے کمال نکات بیان فرمائے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے نکات کیا بیان فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں. آپ کہتے ہیں جو چاند ہے نا, آسمان کا چاند اور یہ مدینہ کا چاند آمنہ کے لال کا, ان دونوں چاند میں انہوں نے کہا کہ یہ چاند نہیں, یہ والا چاند یہ زیادہ خوبصورت ہے. وجہ کیا ہے اب سنیں. کہ آسمان کا چاند جو ہے نا وہ دنیا روشن کرتا ہے. آسمان کا چاند کیا کرتا ہے, آپ کو سمجھ میں آئے گا نقطہ. آسمان کا چاند دنیا روشن کرتا ہے, لیکن جو مدینے کا چاند ہے وہ انسانوں کے دل روشن کرتا ہے. تو وہ مدینے کا چاند زیادہ اچھا ہے. کا ایک اور وجہ بھی سنیے. کہا آسمان کے چاند کا نور سورج سے لیا ہوا ہے. جو جانتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آسمان کی جو چاندنی ہے وہ سورج سے نور لیا ہوا ہے. آسمان سورج کا محتاج ہے. سورج نے اپنے نور کی کچھ کرنیں اس کے اندر منتقل کر دیں, کنورٹ کر دیں, تو پھر یہ اس قابل ہوا ہے کہ دنیا کو اپنی چاندنی کے جلوے دکھا سکے. کہ یہ چاند سورج سے روشنی اور نور لیتا ہے پھر چاندنی بکھیرتا ہے. آمنہ کے لال نے کسی سے اپنا نور نہیں لیا, وہ خود ہی نور والا ہے. آسمان کا چاند اور پھر اس چاند کا کیا مقابلہ. کہ آمنہ کے لال کا نور اپنا ہے. کا پھر ایک اور نقطہ سنیے. آسمان کا چاند رات کے وقت اپنا نور دکھاتا ہے, صبح کے وقت, دن کے وقت, شام کے وقت, رات کے وقت. کہ آمنہ کا لال شب و روز, دن ہو یا رات, روشن رہتا ہے. یہ آمنہ کا لال ہے, یہ آمنہ کا چاند ہے. ایک اور بڑا زبردست نقطہ. کہ آسمان کے چاند میں کیا ہوتا ہے. کہ یہ چاند اس پہ گرہن بھی لگتا ہے. سنا ہوگا چاند گرہن بھی ہوتا ہے, اور یہ چاند چھپ بھی جاتا ہے بادلوں کے پیچھے, جسے یوں سمجھیں کہ غروب ہو گیا, کبھی اس پہ زوال آ گیا, کبھی اس پہ گرہن لگ گیا. یہ آسمان کا چاند ہے. لیکن مدینے کے چاند کا عالم کیا ہے کہ جب سے طلوع ہوا ہے, جب سے روشن ہوا ہے, اب قیامت تو آ سکتی ہے, مدینے کا چاند کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا. تو پھر آسمان کے چاند اور آمنہ کے چاند, آمنہ کے لال کا کیا مقابلہ. کا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے, مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. حسن کا یہ عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حضرت جابر نے فرمایا نا صحابی رسول نے, چاند والی بات. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف جب دیکھوں, آپ کی توجہ ہے, آپ کے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے. کہ جب میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک میں سورج گردش کر رہا ہے. کیا حسن کا عالم ہوگا. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی. صحیح حدیث مبارکہ کہتی میری سوئی گم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, حضور علیہ السلام مسکرائے, اتنی دندان مبارک سے نور نکلا, میری سوئی مل گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام واز فرما رہے, بیان فرما رہے, ہم بیٹھے ہوئے بیان کرتے کرتے حضور علیہ السلام مسکرائے. حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے ایسی نور کی کرنیں نکلی کہ پہاڑ پہ پڑنے لگی, پہاڑ بھی روشن ہو گیا. یہ صحابہ کرام نوٹس کر رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے. اور یہ اتنا حسن, اب سنیں, امام قرطبی فرماتے ہیں, کیا کمال نقطہ ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جتنا حسن صحابہ کرام نے بیان کیا اور یہ جتنا کتابوں میں آ گیا, یہ جتنا روایات میں مل گیا, یہ جتنا پڑھ کے آپ ششدر, حیران اور شوق رہ جاتے ہیں, یہ کیسا حسن تھا کہ بس
آنکھیں دیکھتی رہ جائیں اور سماعت سنتی رہ جائے، ایمان تازے ہو جائیں، جذبوں میں جوانی آ جائے، یہ کیسا حسن تھا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کا حسن تھا نا، یہ اللہ نے پورا ظاہر نہیں فرمایا تھا. اگر رب پورا ظاہر فرما دیتا تو کسی میں تاب ہی نہیں تھی کہ حضور کا دیدار کر سکے. وہ شاعر نے کیا کہا؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو پھر کون تماشائی ہو. پھر کس میں یہ تاب اور ساکت ہو، یہ ایبیلٹی ہو، یہ صلاحیت ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کا دیدار کر سکے. یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے. اتنی عظمت والے آقا کا ذکر کرنے میں اور آپ بیٹھے ہیں. یہ ہمارے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بعد میں جب صحابی رسول ہو گئے، اس سے پہلے جب کفار کی طرف سے آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو آپ نے آبزرویشن کی. جب بندہ کہیں جاتا ہے، خاص طور پہ مخالف سمت، یعنی یہاں کفار ہیں وہاں مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے ڈیرے میں آپ جا رہے ہیں، ان کی بستی میں جا رہے ہیں، ان کے لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، تو بندہ چاروں چیزیں نوٹس کرتا ہے، چاروں آنکھیں گھماتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، اور پھر دیکھ کر آبزرویشن لے کر انفارمیشن لے کر آتا ہے، اور پھر اپنی آبزرویشن شیئر کرتا ہے کہ بھائی یہ نوٹس کیا تھا میں نے. اب سمجھیے گا معاملہ. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، لیکن ابھی جب کفار کی طرف سے آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب گئے اور جانے کے بعد اپنے ان کفار لوگوں میں جا کے انہوں نے کیا شیئر کیا وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جب گئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی. میں نے کیسر و کسرا یعنی ملک روم اور ملک ایران کے بادشاہ اور نجاشی بادشاہ کا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی، لیکن ان بادشاہوں کا پروٹوکول جیسا بھی تھا، لیکن ان کی تعظیم میں نے ویسی نہ دیکھی جیسے محمد عربی کی دیکھ کے آیا. کہا کیا تعظیم ہے اس اللہ کے نبی کی، کیا پروٹوکول ہے، کیا شان ہے. اس سے مجھے یاد آیا بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک اسپیشلٹی، ایک خاصیت دے رکھی ہے. حضور کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ خاصیت اور یہ انعام دے رکھا ہے کہ ابھی میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، ابھی 1 مہینے کا 1 month ڈسٹینس ہے، وہ ابھی مجھ تک پہنچا نہیں ہے. 1 مہینے کی، بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، 1 مہینے کی مسافت پہ ہوگا اور اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دے گا. یہ نبی کی شان ہے. میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن کے دل میں آ جائے گا. پھر جب دشمن کے دل میں آ جائے گا تو صحابہ رسول دیکھ کے گئے، کہنے لگے کہ بھائی کسی بادشاہ کوئی کچھ نہیں رکھتا، نبی کی شان ان کے ایسی ہے. کہا کیسی ہے بتاؤ تو صحیح. کہا جب وہ لعاب مبارک نکالتے ہیں تو کوئی اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے. کہا جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو سب ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے. کہا جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے آپس میں وہ پانی کے قطرے لینے کے لیے ایسے لڑتے ہیں جیسے ابھی ان میں جنگ چھڑ جائے گی. اور کہا جن کو وضو کے قطرے پانی کے نہیں ملتے تو وہ جس کو مل چکے ہوتے ہیں اس کے سینے پہ ہاتھ لگا لیتے ہیں، اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا لیتے ہیں، اپنے سینے اور ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. ایسی عظمت تو میں نے کسی بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی ہے. یہ عشق ہے. جب عشق سر چڑھ کے بولتا ہے نا تو پھر ایسے ہی بولتا ہے. پھر دیوانہ صرف نعروں میں نہیں رہ جاتا، دیوانہ صرف جلوس اور ریلیوں میں نہیں رہ جاتا، پھر دیوانہ پورے سال نظر آتا ہے. یہ عشق ہے. پھر لوگوں سے مجال نہیں ہوتی کہ لوگوں سے بول سکیں یہ موسمی ہے، اس کا موسم آ گیا. ہم کیسے موسمی؟ ہمارا تو پورے سال موسم ہے. ہم کیسے موسمی؟ ہمارا تو پورے 5 نماز میں موسم ہے، موسم ہی موسم ہے. تو یہ یاد رکھیں، اپنے انداز کو میں اور آپ ایسے بنا لیں. بنائیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا کمال قول روح المعانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور عشق والی بات ہے اور علمی بات ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں العالم جسد وروحہ النبوۃ ولا قیام للجسد بدون روحہ. کہا یہ پورا عالم، پورا ورلڈ، پوری دنیا ایک جسم ہے. بولیں سبحان اللہ. پوری دنیا ایک جسم ہے. جب جسم ہے تو جسم کی روح بھی ہوتی ہے. اس دنیا کی، اس عالم کی روح کیا ہے؟ کہ اس عالم کی روح نبی علیہ السلام ہے. کہ ولا قیام للجسد بدون روح ہی، کہ جیسے جسم روح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، ایسے پوری کائنات حضور کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک خاتون سیدہ پاک ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، اور اس خاتون نے جو ہے وہ آ کے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نبی علیہ السلام کا۔ اس خاتون نے آ کے کہا مجھے حضور کے روضے کی زیارت کراؤ، لیول آف عشق کا حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کراؤ۔ ام المؤمنین نے حجرہ کھولا، قبر مبارک سامنے، روضہ مبارک، اس خاتون نے روضہ مبارک کی زیارت کی اور اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی، کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ یہ ہے عشق، جب محبوب سامنے ہو، محبوب کا ذکر ہو تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، جب محبوب کا ذکر ہو تو بھلا کیسے در در دھیان جائے، کیسے اٹھنے کو جی چاہے۔ یہ ہے نبی سے عشق۔ ایک روضے کا دیدار کرنے میں ایسے انوارات کی تجلیات منتقل ہوئی ہیں کہ پھر کہیں اور دھیان گیا ہی نہیں، عشق میں اتنا روئی وہ خاتون، ادھر ہی اس کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے عشق۔ کتاب میرے سامنے موجود ہے، وقت مختصر ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے گئے نا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ، تو آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ پتھر سے چشمے جاری ہو گئے تھے، 12 چشمے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر کمال بتاؤں، پتھر سے پانی جاری ہونا سمجھ میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ چٹانوں سے بھی پانی آتا ہے، پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، یہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ نے اللہ کے حکم سے پتھر پہ عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے۔ جنگ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں مبارک سے اللہ کے حکم سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ پتھر سے تو ویسے ہی سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ خون، یہ گوشت، یہ جلد، یہ ناخن، یہاں سے تو کسی بھی طرح پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ تمہارے نبی کی شان ہی کچھ ایسی ہے۔ وہاں پتھر سے چشمے جاری ہوئے تو یہاں انگلیوں سے رب نے چشمے جاری فرما دیے، انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے کیا نکل کے آئی تھی؟ اونٹنی۔ تھوڑی سی آپ کی نالج مضبوط ہو تو میں باتیں عرض کر دیتا جلدی جلدی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کیا نکل کے آئی؟ لیکن نکل کے آئی، لیکن اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی، میں آپ پہ ایمان لائی۔ اس نے بات بھی نہیں کی، اس نے کلام بھی نہیں کیا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں، بس اللہ نے یہ معجزہ دیا آپ کے لیے، نکل کے پہاڑ سے اونٹنی آ گئی۔ نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہے؟ اونٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کرم فرمائیں، میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، شکایت بھی کرتے ہیں، اپنی داد رسی بھی کرواتے ہیں، اپنی شکایت بھی پیش کرتے ہیں اور مالک کے کان بھی کھچواتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم اس کو چارہ کم دیتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس نے شکایت کی ہے تمہاری، اس سے کام بھی مناسب لو، اس کو چارہ بھی صحیح دیا کرو۔ یہ ہے عالم۔ ایک گو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، حضور آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم ہے۔ تو اس طرح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء ہیں نا، ان سب کو جو معجزات عطا ہوئے، جو معجزات عطا ہوئے، لیکن آپ کے نبی کو اس سے بڑھ کے رب نے معجزات عطا فرمایا۔ سب کے اپنے اپنے الگ الگ معجزات، اور سب کے ملا کے معجزات اللہ نے اپنے نبی میں جمع فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ اپنا خلیل۔ کیا بنایا؟ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بھی بنایا اور اپنا حبیب بھی بنایا۔ یہ عظمت ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ بس 10 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا ہوتا تھا؟ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اب لوہا پگھلنا سمجھ میں آتا ہے نا، آگ پگھلا دیتی لوہا، ہاتھ میں پگھلا، یہ معجزہ ہے، لیکن لوہا پگھلتا ہے، آگ لوہا پگھلا دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پتھر پگھل گئے۔ جنگ کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا تو پہاڑ پگھل گئے، پتھر پہ، جس پتھر پہ حضور علیہ السلام نے قدم رکھا وہ پتھر پگھل گئے۔
تو پتھر کا پگھلنا تو نہ آگ سے پتھر پگھلتے نہ کسی اور طریقے سے پگھلتے ہیں. اگر تمہاری عقلیں سوال کرنے لگے کہ کتنا بڑا معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا تو اپنے نبی کی شان کو بھی سمجھ لینا. وہاں لوہے پگھلے تھے, یہاں رب نے پتھر پگھال دیے, یہاں پتھر پگھلنے لگے. اللہ نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کے فرشتے حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے. آپ کی روح قبض کرنی ہے, بلاوا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا رسید کیا, صحیح مسلم کی روایت, تماچا رسید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو. موت کے فرشتے کی آنکھ باہر آ گئی. مالک کے پاس حاضر, رب تیرا کیسا بندہ ہے, اتنا جلالی, میری آنکھ باہر آ گئی, مجھے تماچا مارا. موت کے فرشتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا, جلال ایسا. کہا کیا کیا تھا تم نے؟ کہا میں گیا اور میں نے کہا آپ کا بلاوا آ گیا ہے, آپ کو بس اب جانا ہوگا. رب نے فرمایا میرے نبی کی بارگاہ ہے, تم نے جانا ہے, پہلے تم نے اندر آنے کی اجازت لینی ہے, پھر تم نے ان پہ سلامتی بھیجنی ہے, میرا سلام پیش کرنا ہے, پھر تم نے ان سے عرض کرنا ہے اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو ٹھیک, اور اللہ سے ملاقات کو پسند کریں تو قبول فرمائیں. رب نے یہ طریقہ فرشتے کو بتایا. فرشتہ پھر اس طریقے سے آیا, فرشتے نے پھر اس طریقے سے اجازت طلب کی. یہ بات ہو گئی کمپلیٹ. محدثین مفسرین نے کئی ڈائمنشن میں کلام کیا ہے, لیکن ایک بڑا کمال نقطہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی تھا, ان کی قوت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیوں؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یوں کہ اس فرشتے نے آنے والے وقت میں آمنہ کے لال کے پاس بھی آنا ہے, تو ادب ابھی سے سکھا دیا جائے کہ نبی کی بارگاہ میں آیا کیسے جاتا ہے. ادب ابھی سے سکھا دیا جائے کہ نبی کی بارگاہ میں کیسے آیا جاتا ہے. ایک بدو دیہاتی, دیہات میں رہنے والے, صحابی رسول سمجھ لیں, نہیں صحابی رسول نہیں, حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک بدو, ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ السلام کے روضے پر, حضور علیہ السلام کے روضے پر اس نے کہا اے رب میں تیرا غلام, یہ تیرا محبوب بندہ, اے رب میں تیرا غلام, یہ تیرا اور تیرا حکم ہے غلاموں کو آزاد کرو, تو کیا رب تو مجھے جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ انداز دیکھیں, کوئی دیہاتی ہو, کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, یہ میٹر نہیں کرتا, سوچ, زاویہ, الفاظ, انتخاب, انداز کیسا ہے. کہا اے رب یہ تیرا محبوب, میں تیرا غلام اور تیرا حکم غلاموں کو آزاد کرو. پھر کیا رب تو فرماتا ہے, کیا مجھے آزاد کرتا ہے جہنم سے؟ رب کی طرف سے کیا پیغام آیا؟ رب نے فرمایا اے بدو تو نے صرف اپنی آزادی کی بات کی ہے, جس انداز سے تو نے مانگا ہے اگر تو اور لوگوں کے لیے بھی مانگتا میں سب کو آزاد کر دیتا, میں سب کو آزاد کر دیتا. تو نے مانگا ہی اس پیارے انداز سے, تو میں اور آپ یہ انداز اپنائیں, اس طرح کا عشق پیدا کریں, ایک دیوانگی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے تھک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب سواری چاہیے, اے رب, کہا فلاں بستی میں جاؤ, وہاں پہ میرے ایک بندہ ہے, اس سے بولنا وہ تمہیں سواری دے گا. فلاں بستی میں گئے, وہ بندہ نماز میں مشغول, عبادت میں مشغول, نماز سے فری ہوا, کہا اس طرح سے میرے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور رب نے فرمایا ہے کہ تم سے کہوں تم سواری دو گے. اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کے ایک ٹکڑے کو اشارہ کر کے کہا کہ یہاں آؤ, اور موسیٰ علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں ان کو اپنے اوپر اٹھا کر لے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں منظر, اس کے ایک اشارے اور ایک کہنے پہ بادل کا ٹکڑا آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوار کرنے لگا اور لے جانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جانے لگا اور لے جا کے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی اے میرے رب تو نے اس کو یہ مقام کیسے دیا, تو نے اس کو یہ مقام, آخری بات کر رہا ہوں توجہ رہے, تو نے اس کو یہ مقام کیسے دیا کہ بادل کا ٹکڑا اس کے اشارے پہ آ رہا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کی ماں کا آخری وقت تھا, اس کی ماں نے اس سے کوئی اپنی ضرورت چاہی, کوئی حاجت, کوئی نیڈ تھی, کچھ فرمائش کر دی, اس نے فوراً اپنی ماں کی ضرورت کو پورا کر دیا. تو جیسے ہی پورا کیا تو اس کی ماں نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ, جیسے میرے بچے نے میری ضرورت کو فوراً پورا کیا ہے, اے میرے رب جب بھی یہ تجھ سے کچھ مانگے تو نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. کہ اس کی ماں کی یہ دعا اسے لگی ہے, تم آسمان کے ٹکڑے کی بات کرتے ہو, اے موسیٰ اگر یہ دعا مانگے کہ اے رب آسمان کو زمین سے ملا دے تو میں آسمان کو زمین سے ملا دوں گا.
یہ مقام اس کو میری بارگاہ میں حاصل ہے اس کی ماں کی دعا کے صدقے. اس نے اپنی ماں کے وقت پر ایسا کام آیا تو پھر ماں نے بھی نرالی دعا دی ہے, اے رب جیسے یہ فوراً کام آیا ہے تو نے بھی فوراً دعا قبول کر لی. تو یہ ایسا اس کو مقام ملا ہے. میں اور آپ نوجوان ہیں, ہمارے والدین اللہ انہیں حیات نصیب کرے, حیات ہیں جن کے حیات ہے انہیں قدر کرنی چاہیے. والدین کی دعاؤں کو سمیٹ لیں. اللہ تعالیٰ اس نشست بزم محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصر وقت میں جو ہم شان سن سکے اسے اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود السلام.